پیغام قرآن و اسلام چینل۔ آج ہم سورۃ انشقاق میں قیامت کے بارے میں پڑھیں گے، قیامت کی بڑی خبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے قیامت کے بارے میں، تو آئیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت کے دن جو بڑی بڑی تبدیلی آئیں گی نا، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا، اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 میں، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا۔ قیامت کے دن آسمان جب پھٹ جائے گا اللہ کے حکم سے تو وہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، یعنی آسمان اپنے رب کا حکم غور سے سنے گا، کان لگائے گا اور حکم کا منتظر ہوگا، پھر پھٹنے کا حکم ہوگا اور وہ پھٹ جائے گا۔ وَحُقَّتْ، اور یہی اس کا حق ہے، اور اس کا فرض یہی ہے کہ وہ غور سے سنے اور حکم بجا لائے، کیونکہ وہ جس بادشاہ کی ملکیت میں ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، اس کے فیصلوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آسمان کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے کا یقین ملتا ہے، سب اسی کے متحد ہیں، کسی کو اس کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ مدت کا مطلب ہے کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا اور اسے لمبا کر دینا۔ اس نے جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور سارے سمندر خشک کر کے اس میں شامل کر دیے جائیں گے، جس سے زمین کا رقبہ 4 گنا ہو جائے گا۔ یہی زمین میدان حشر بن جائے گی۔ اس میں سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک سب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین پیدا کر دے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 سورۃ ابراہیم میں فرمایا جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی زمین اپنے خزانے اور مردے باہر نکال کر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ آیت نمبر 5 سورۃ انشقاق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ جب زمین کو برابر ہونے، پھیلنے اور اگلنے کا حکم ہوگا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے گی اور یہی اس کے لائق ہے۔ حقت، زمین کا حق یہی ہے کہ وہ رب کی سن کر اطاعت کرے۔ اس سے انسان کو بھی یہ شعور دلایا گیا ہے کہ انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ رب کی سنے اور اطاعت کرے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں یا ایہا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان یقیناً تو اپنے رب کی طرح محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یقیناً تو اپنے رب کی طرح محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ قدحن کے معنی ہے کام میں بہت محنت کرنا، تکلیفیں سہ کر کام کرنا، بامشقت کوئی کام کرتے جانا، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے
جسے پورا کرنے کے وہ درپے ہو جاتا ہے نا کہ ابھی وہ کام پورا نہیں ہوتا تو کوئی اور خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. پھر پہلی خواہش کی تکمیل کے بعد والی خواہش کی تکمیل کے بعد ہوتا ہے نا کہ ہمت باندھ لیتا ہے اور اسی طرح ساری زندگی بیت جاتی ہے. یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں کوشاں ہو اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہو، بلائی کے ذریعے یا برائی کے ذریعے اس کے قریب ہو رہے ہو. پھر قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے، بس تم اس کی طرف سے فضل کے ساتھ یا عدل کے ساتھ جزا سے محروم نہیں ہوں گے. اگر تم خوش بخت نکلے تو جزا فضل پر مبنی ہوگی اور اگر بدبخت نکلے تو سزا عدل پر مبنی ہوگی. ایک دفعہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک چاہو جی لو آخر موت ہے، جس سے چاہو جی لگا لو آخر جدائی ہے، جو چاہو کر لو ایک دن بدلہ ملنے والا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، لہٰذا جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یعنی خوش نصیب مومن ہے نا کہ جن کو زندگی کے اعمال کی جو کتاب ہے وہ دائیں ہاتھ میں دی جائے گی. یہ انسان کی خوش نصیبی اور کامیابی کا ثبوت ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا. جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب ہوگا. سیدہ عائشہ نے بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی سے بھی قیامت کے دن حساب لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. سیدہ عائشہ نے کہا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ پر اللہ تعالیٰ قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، لہذا جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت میں جس حساب کا ذکر ہے وہ تو پیشی ہوگی، وہ صرف پیش کیے جائیں گے اور بغیر حساب کے چھوڑ دیے جائیں گے، لیکن جس سے بھی پوری طرح حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. یہ بخاری کی روایت، اس کا نمبر ہے 49 اور 39. سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس آدمی کا حساب ہوگا وہ عذاب میں ڈال دیا جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، اللہ عز و جل نے فرمایا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 8. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حساب آسان نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف پیشی ہے. قیامت کے دن جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں ڈال دی گئی. صحیح بخاری کی روایت، اس کا نمبر ہے 72 اور 25. سیدہ عائشہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس سے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ہلاک ہو گیا. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو دہنے ہاتھ میں کتاب ملے اس کا حساب آسانی سے ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حساب نہیں، وہ تو فقط نیکیوں کا پیش کر دینا ہے. یہ جامعہ ترمذی کی روایت، اس کا نمبر ہے 33 اور 37. اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرما دے. نماز سے فراغت میں میں نے پوچھا، آسان حساب کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھیں گے اور معاف کر دیں گے. یہ مسند احمد کی روایت، اس کا نمبر ہے 48. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. خوش نصیب مومن جنت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، مسرورا، خوش، یعنی کہ وہ خوش ہوگا کیونکہ وہ عذاب سے بچ کر ثواب حاصل کر کے لوٹے گا. جنت کے گھر والے حوریں، مومنوں کی عورتیں اور نیک اولاد ہوگی. اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الطور آیت نمبر 21 میں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد اور جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے.
لاسٹ میں آیت نمبر 10 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جن کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، استغفر اللہ، مگر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، جس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں موج اڑا رہا تھا، بھولے سے آخرت کی یاد بھی نہ آتی تھی، تو کن لوگوں کو پیٹھ پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ والوں کو۔ ان کے بائیں ہاتھ پہ اعمال نامے تھامنے کو کہا گیا ہے یہاں پر، تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے، پھر پیچھے سے ہی ان کا نامہ اعمال کو دے دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں تو عن قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یعنی وہ برے اعمال جن سے اس نے توبہ نہیں کی تھی اپنے نامہ اعمال میں پائے گا، تو رسوائی اور ذلت سے موت کو پکارے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں لائی جائے گی، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی کرنے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت والو، تم کو آج کے بعد موت نہیں آئے گی، آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اے اہل جہنم، تم کو بھی آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اس آواز سے اہل جنت کو خوشی پر خوشی ہوگی اور اہل دوزخ کو رنج پر رنج ہوگا۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملتے ہی اس کی چیخ و بکا شروع ہو جائے گی اور وہ کہے گا میں مارا گیا، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بائیں ہاتھ والے کا انجام یہ ہوگا وہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے جو آگ ہے وہ اپنے گھیرے میں لے لے گی اور وہ اس میں خود ہی گر پڑے گا۔ آپ سب نے پیغام قرآن اسلام چینل سورہ انشقاق قیامت کے بارے میں بتائے گا، سب نے اینڈ تک سننا ہے، اور سننے کے بعد سب نے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور آپ نے کمنٹ بھی دینا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگلے والے ہم ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ انشقاق کو مکمل کریں گے، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 25 تک۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔